کیا آپ فضائی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں اور عالم انسانیت پر ہو رہے مظالم سے پریشان نہیں ہیں؟ کیا آپ کو بھیڑ کے تشدد، بے گناہوں کے قتل، ظلم و ناانصافی کے متواتر واقعات بے چین و متفکر نہیں کرتے؟ یقیناً آپ اس کیفیت میں ہوں گے۔ فکر مند ہونا بھی چاہیے، پریشان بھی ہونا چاہیے ہر شخص کو جو ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ آخر یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مسلمانوں کی مثال محبت و ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم واحد جس کی ایک عضو میں تکلیف پیدا ہو تو سارا جسم اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ آج خیر امت اور امت وسط کے لقب سے سرفراز گروہ پریشان حال ہے، باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ مقام کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا ڈر کر مایوس ہو جانے سے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور کسی بھی قوم کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ بزدل قوم دنیا میں اپنا کوئی وزن نہیں رکھتی، تو کیا مشتعل ہو کر شدت پسند بن جانا نجات دلا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ رویہ بھی درست نہیں، کیونکہ شدت پسندی کی شروعات کم عقلی سے اور خاتمہ ناقابل تلافی نقصان پر ہوتا ہے۔ تب آخر کون سا رویہ درست ہے جس کے نتیجے میں موجودہ مظالم سے نجات مل سکتی ہے اور ہم دنیا و آخرت میں سرخروح ہو سکتے ہیں؟ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بندگی رب، یعنی اخلاص اور للہیت کے ساتھ رب کی بندگی بجا لانا، عبادت کے جامع تصور کے ساتھ ہم وقت جذبہ عبودیت سے سرشار رہنا، تعمیر کردار، ایسا کردار جو زائل اخلاق سے پاک ہو، اعلیٰ اوصاف ہو، ایسی شخصیت جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ دعوت دین، اسلام کی دعوت بھرپور اعتماد اور حوصلے کے ساتھ پیش کرنا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا اور ان کے ذریعے عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا معاشرے کی تعمیر جہاں ہر انسان کو تکریم و احترام حاصل ہو، وہ عزت و تکریم جس سے اللہ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر نوازا ہے، کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر۔ خدا کی ادا کردہ اس تکریم کو چھیننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ جہاں اخوات و محبت کے جذبات کے ساتھ انسانیت کی بے لوث خدمت کی جاتی ہو، ایک آدم کی اولاد خود بھوکا رہنے کو گوارا کر لے لیکن اپنے پڑوسی کے بھوکا رہنے کو برداشت نہ کرے، جہاں تمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مواقع ملے، ان حقوق کی ضمانت صرف حکومت کا مسئلہ نہ ہو بلکہ ہر شہری کا مسئلہ بن جائے اور انصاف کی معیارات ہر قسم کی منافقت سے پاک ہو، ایسے معاشرے کا قیام صرف اسلامی تعلیمات ہی سے ممکن ہے، اور ان میں نہ صرف عالم انسانیت کی موجودہ مسائل کا حل ہے بلکہ عالم انسانیت کی ہمجہت پائیدار ترقی کی ضمانت بھی۔ اس جدوجہد میں امت مسلمہ کی کامیابی چھپی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اللہ غایتنا اللہ اللہ، اللہ غایتنا، اللہ غایتنا، والقرآن دستورنا، والقرآن دستورنا۔